یہ معزز ناظرین، آج ہمارا ویڈیو ریئیکشن بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ آج ایک ایسا ویڈیو ریئیکشن دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر آپ ایک چڑیل کو قتل کریں گے، تو آپ کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور اس چڑیل کا خاتمہ کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں کیسے رونما ہوا، کب ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم یہ ویڈیو میں دیکھیں گے، سنیں گے، جانیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آج کا، کیونکہ ویڈیو ریئیکشن بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس میں واقعہ کیسے پیش آیا۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اچھا، یہ عزا دیوی جو کہہ رہے ہیں یہ بیسک اس چڑیل کا نام تھا جس کی پوجا کرتے تھے۔ وہ شیطانی ایک کام کرتے تھے اور وہ شیطان تھے خود، تو وہ چڑیل تھی بیسک عزا دیوی، جو اس وقت 1400 سال پہلے اس کا بڑا نام تھا دیوی کا۔ تو بیسک یہ شیطان کی پیروکار تھی، شیطان تھی چڑیل، تو اس کا نام یہ عزا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ اور یہ دیکھنے کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر صحابی تھے، کتنے بہادر سپاہی تھے، سپہ سالار تھے، اور کئی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور اپنے بہادری کا جوہر دکھایا۔ تو آپ سرکار کے فرمان پر پھر جب حکم ملا تو آپ پھر اس جو دیوی تھی، جو چڑیل تھی، تو اس کو پھر آپ کا کمیشن دیا گیا، تو آپ نے پھر اس کو جو ہے وہاں پر اس جگہ پر جا کر قتل کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
जंग मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेमिसाल बहादुरी के जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। दोस्तों, अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कैसरो किसरा की अजीम फौजों से नहीं था, और न ही इस दफा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के मद्दे मुकाबिल कुरैश या अरब के दूसरे कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतेह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद 3 झाऊ वाले दरख्त चुड़ैल रहती थी। जब वो 3 झाऊ वाले दरख्त पा लें तो उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट दें। दोस्तों, झाऊ से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टैमरिस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफर रवाना हो गए और वहां 3 झाऊ वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस ही कुछ नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 झाऊ वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त दोबारा को मिला जाने का। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 झाऊ वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन पर काट दिया। दरख्त जो था वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन गिरामी, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नफी में ही कुछ महसूस नहीं हुआ उनको। इस जवाब को सुनकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 झाऊ वाले दरख्त को भी को मिला दोबारा आपको। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस मर्तबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबीर सूरत शैतान औरत वहां चुड़ैल थी जिसने बरेना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है, और उस औरत के पीछे ही इज्जत देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। अच्छा, जो मुहाफिज बता रहे हैं ना ये उस मंदिर का, बेसिक ये इसका काम था कि लोगों को बरगलाना था कि बुत की पूजा करनी है, शैतान की पूजा करनी है। तो जब उसको पता चला कि दोबारा जब मौका मिला आपका, तो जब आप वहाँ पे दोबारा वो उसको हलाक करने के गए हैं, कत्ल करने के लिए, तो वहाँ पे इसको पता चला था, इस जो मंदिर का मुहाफिज था वो भी वहाँ पहुँच गया था ताकि जो है वो उसको बचाया जा सके उस चुड़ैल को, और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ बिल्ला उनको शहीद कर देंगे। तो वो उस पर्पज के लिए वहाँ पहुँचा था। तो आगे देखते हैं। दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो उस कबीर शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातिब हुआ कि ए इज़्ज़ा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना, अपनी ओढ़नियां उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दो चार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो इज़्ज़ा से इस तरह से मुखातिब हुए कि इज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूं, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता, और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलीलो रुस्वा कर दिया है। बेशक। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इज़्ज़ा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज़्ज़ा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे के तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले 3 झाऊ के दरख्त को भी काट डाला और इज़्ज़त देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया इब्ने सलमा को भी कत्ल कर दिया
اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد یہ عزت تھی، اب آئندہ عربوں میں عزت نہ ہوگی اور نہ ہی عزت کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزت کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر اسلامی تاریخ کی بہت سی کتب میں درج ہے، لیکن ہم نے یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کے لیے تاریخی کتاب بلوغ الادب کی جلد سوم کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سارا واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ ماشاءاللہ، بڑا ایک دلچسپ واقعہ تھا اور تاریخی واقعہ تھا جو حقیقت پر مبنی تھا۔ ہم نے آج تک خود بس یہ کہانیاں سنی تھی کہ چڑیل کا قتل ہو جاتا ہے یا وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے یا وہ درختوں پر رہتی ہے، اور اس طرح کا عجیب و غریب داستانیں اور کہانیاں ہم نے سنی تھی، لیکن یہ سچا واقعہ تھا۔ آپ کے صحابی نے جو سر انجام دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ سچا واقعہ آج ہم نے خود سنا ہے اور مزہ آئے، انٹرسٹنگ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ویڈیو ریئیکشن آج کا ہمیں پسند آیا ہوگا۔ یہ جو قصہ تھا، یہ واقعہ تھا، وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر میرا ویڈیو ریئیکشن آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔